وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں چھوٹی جی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، مل کر حضور کی نعت پڑھو گے یقیناً ذوق آئے گا۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام ہے، تو آؤ مل کے پڑھتے ہیں تاکہ سب یاد آ جائے۔ سب سے اولا اعلیٰ سارے بولو سب سے اولا اعلیٰ اور جی بولو سب سے اولا اعلیٰ نبی اپنے مولا کا پیارا ایک باری محبت والا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کرو مل کرو سب سے اولا اعلیٰ نبی سب سے اولا جدو میرے اور آپ دے نبی معراج والی رات مسجد اقصیٰ دے اندر پہنچے، 1,24,000 نبیاں نے حضور دا استقبال کیا۔ حضرت آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک قطاراں وچ انبیاء کھڑے سن اور حضور نو دیکھ کے پکارے سن کہ یا رسول اللہ کہ سب تو اعلیٰ حکم سی اور سب تو بالا حکم سی، تو پڑھو کتے انبیاء دی نعت ہے اور اعلیٰ حضرت کلام میں کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ پہلا جمعہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ دے فضل و کرم نال۔ سب سے اولا اعلیٰ نبی سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا کون دیتا ہے دینے
چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا اور خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ حضرت گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں دوستوں، میں اپنے مولا کا جتنا بھی شکر ادا کرا اتنا ہی کام ہے کہ اس رب العالمین نے اس خانے خدا نے بنایا اور تواڈیاں دعاواں تواڈا تام شامل حال رہا ہے اور خصوصاً میرے بھائی راؤ شوکت صاحب، راؤ سبزر صاحب، راؤ مختار صاحب، آپ بھی بہت ساری خدمات میں آپ نے اس مسجد واسطے 10 مرلہ جگہ وقف فرمائی راؤ شوکت صاحب نے، بھائیاں نے، اور باقی جو جگہ ہے اس فقیر نے قیمتاً نقل خرید ساتھ والی بھی جگہ سامنے بھی انشاءاللہ میری زندگی دی خواہش ہے کہ ایسا مرکز بنے کہ صبح و شام اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز مل گیا کہ سبحان اللہ، میری زندگی دی خواہش ہے۔ میری رہائش لاہور دے اندر ہے، میرا آستانہ حق اور میرے دل دے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ دا کار بناؤں۔ حیثیت میری ایک اٹ لان دی بھی میں تے سمجھنا کہ میں تے ایک اٹ بھی اللہ دے کار نہیں لا سکتا، لیکن الحمدللہ اس فقیر نے جتنا بھی یہ کام کرایا ہے ہو رہا ہے، میں نے صرف تواڈی دعائیں میں کسی کو چندہ نہیں مانگتا، اپنی خوشی نال کوئی دلانا چاہے بسم اللہ تعالیٰ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کسی نے تنگ کرن واسطے اس علاقے میں آستانہ یا مسجد یا مدرسہ نہیں، میرا اللہ میں بہت کچھ دے دیا ہے انشاءاللہ۔ تسی میرے بھائی ہو اور پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی میرے مرید نے، عقیدت مند نے، بچے نے، بچیاں نے، اس مسجد کے اندر انہوں کا حصہ شامل ہے، چاہے کسی نے ہدیہ بھیجیا ہے، کسی نے چندہ بھیجیا ہے، کسی نے صف بھیجی ہے، چاہے کسی نے سپیکر بھیجیا ہے، اٹ بھیجی ہے، ریت بھیجی ہے، بجی بھیجی ہے، کچھ بھی بھیجیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ انہوں کا بھی ہدیہ قبول فرما لے۔ اور میرے بھائی عزت ماں اس وطن عزیز دے بہت بڑے خاندان چودھری الیاس طاہر، آپ ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ، آپ تشریف لائے اور آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی، آپ کچھ نہ بھی دیں گے نا دعا بھی کر دیں گے میرے بات سارا کہ ایسے سنگی ساتھی ساڑھے بیٹے بھی نے، بھائی بھی نے، حنیف صاحب انہوں نے بہت محنت کی تھی اس مسجد کی خدمت واسطے، اور اسی طرح راؤ مختار صاحب نے بہت محنت کی تھی، بیچارہ پچھلے دنوں بھی گر بھی گیا لیکن یہ باوجود بھی بہت ساری خدمت اور ڈیوٹی دینا رہا۔ اسی جو ڈیوٹی دینی ہے اپنی ذات واسطے نہیں، ذات خدا واسطے یا ذات مصطفیٰ واسطے، یہ اللہ کا کار ہے
اس اللہ دے کارنوں بنان دا میری دی زندگی دا مشن اور مقصد ہے کہ یا اللہ ممکن ہے کہ میری کوئی عبادت قبول نہ ہوئے، لیکن کم از کم میں تیرے کار وچ اٹ لوا رہا ہوں، کم از کم اس اٹ دا لاج رکھ کے میرے جیسے حقیر دے گناہ معاف فرما دینا۔ اور میرے بھائی محترم چودھری محمد حسین صاحب، محترم چودھری اسلم صاحب، محترم ناصر علی قادری، آپ کی خدمات اور آپ کا تعاون اور دعاواں، اسی طرح میرے بیٹے بڑے بیٹے پیر طاہر سلطان صاحب، یہ بچہ اتنے سردیاں میں بہت ڈیوٹی دیندہ رہا، اسی طرح میرا بیٹا شاہ سلطان ایڈوکیٹ محسن سلطان، ظاہر سلطان، میرے بیٹے بھی تواڈی ڈیوٹی تواڈی خدمت کرتے رہے، اللہ انہاں دی خدمت قبول فرمائے۔ اسی طرح میرے بیٹے میرے بھائی امتیاز قریشی صاحب، آپ نے کئی مہینیاں تو اتنے ڈیوٹی دے دی، اسی طرح نالو بچی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں بھی صلح دے کہ انہیں سانو کمی نہیں محسوس ہون دی کسی طرح کی کہ بھئی کھان دی پین دی، بے شک اسی اس کی خدمت کرنے ہیں، لیکن وہ دا احسان ہے کہ اس بچی نے ایسے موقع تے ساڑھے نہ تعاون کیتا، اللہ تعالیٰ انہوں دا تعاون بھی قبول فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ بشرط زندگی رہی، میں لاہور کو ہر جمعہ انشاءاللہ تواڈے واسطے سے آئے گا، اپنے اللہ نو راضی کرنے اور تواڈی خدمت کرنی ہے۔ مینوں اگر زنی کہ مینوں کچھ ملے نہ ملے، میرا اللہ مینوں مل گیا جی، تسی آؤ گے، تسی نماز پڑھو گے، تسی اذان پڑھو گے، اور انشاءاللہ بہت بڑا میں مرکز بنانا چاہنا دین اسلام دا، اللہ دے قرآن دا، اللہ دے فضل و کرم نال تسی دیکھو گے ایتھے بچے حفظ کر رہے ہیں، ایتھے درس نظامی دا سلسلہ ہوئے گا، سکول دا سلسلہ ہوئے گا، اور سارا کھانا پینا جو بھی انشاءاللہ فقیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میں دے رہا ہے، میں انشاءاللہ یہ بھرپور اپنی نوکری کروں گا۔ اور تسی جو لوگ ہو، تسی محبت والے اہل علاقہ، تواڈا میں شکر گزار ہر حال وچ کہ تسی اس کار نوں، میرا کار نہیں اللہ دا کار ہے، تواڈا اپنا کار ہے، تسی اس دی سیوا کرو گے، خدمت کرو گے، کوئی اذان پڑھے گا، کوئی صفائی کرے گا، کوئی اینٹ لائے گا، کوئی ریت لائے گا، یقیناً یہ دا صلہ میں نہیں، یہ دا صلہ میرے اللہ نے دیا انشاءاللہ۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ہر جمعہ انشاءاللہ تو لاہور تو میرا تو پتہ ہے کہ 100 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، لیکن میں پوری کوشش کراں گا کہ میں پورے جمعہ مبارک والے دن انشاءاللہ تو ڈیوٹی بھی دیاں گا، تو خدمت بھی کراں گا۔ اس تو علاوہ کوئی کسی قسم دا تواڈے گھراں دے معاملات میں جادو ٹونا سایہ بیماریاں مشکلاں، کوئی غمی ہے، کوئی خوشی ہے، تسی فون کرنا ہے، فقیر حاضر ہو جائے گا۔ میں کوئی تانوں پیٹرول دا مطالبہ نہیں کراں گا، میں اپنے رب نو راضی کراں گا، تواڈی غمی اور خوشی دے اندر بھی میں شامل ہوں گا انشاءاللہ۔ تسی یہ مت سمجھنا کہ میں لاہور وچ بیٹھا، تسی فون کرنا ہے، انشاءاللہ میں تواڈی غمی دے اندر بھی حاضر ہوں، اللہ دے فضل و کرم نال۔ میں ہن چند کلمات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا چاہنا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوب کہہ دیجئے اگر تسی میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو، میری محبت تو پہلے میرے رسول کی اتباع کرو۔ جب تسی میرے رسول کی اتباع کرو گے، میں تہاڈی زندگی کے سارے گناہ معاف فرماؤں گا، کیونکہ میری ذات غفور ہے، میری ذات ہی میری۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور دی محبت جو ہے، اللہ دے نبی دا بھی فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تواڈے وچ کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان نالو، مال نالو، اولاد نالو، عزت نالو، ہر چیز نال سب تو ود کے مصطفیٰ نال پیار نہ کرے۔ اور ماشاءاللہ ساڈے بیٹے جمیل صاحب نے، زید صاحب نے، شوکت صاحب نے، پیر عرفان صاحب نے، اور باقی جتنے بھی میرے بیٹے لاہور تو بھی کافی آئے ہیں، انہاں دی بھی بہت ساری خدمتاں نے، ساڈے بیٹے کمار صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی حاضری قبول فرما لیں۔
تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے وچ کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان نہ لو، مال نہ لو، عزت نہ لو، اولاد نہ لو، بد کے میرے رسول نال پیار نہ کر لے گا۔ اور پیار ایسا ہونا چاہیے کہ حدیث رسول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کعبہ شریف کے اندر چلے گئے، اور جب آپ کعبہ شریف کے اندر گئے تو حجرہ اسود کے سامنے کھڑے ہو اور کہنے لگے کہ انکا حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجرہ اسود نہ تو نفع دا مالک ہو سکتا نہ تو نقصان دا مالک ہو سکتا ہے، سارا زمانہ تینو چوم رہا ہے، اور فاروق اعظم تینو اس وجہ تو نہیں چومے گا کہ تو کعبے کے اندر نسب ہے، بیت اللہ شریف کے اندر تیری نسبت ہے، میں تے حجرہ اسود تینو اس وجہ تو چوماں گا تینو میرے مصطفیٰ نے چومیا، کہ تینو میرے مصطفیٰ نے چومیا ہے، کہ جس شے نو میرے مصطفیٰ نے چومیا ہوئے میرے تے لازم ہے کہ میں اس شے دا ادب کروں۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ محترمہ حضرت امہ حبیبہ جو ابو سفیان دی بیٹی سن، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ سن، جب ابو سفیان ایمان نہیں لے آئے سن، ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر ابو سفیان اپنی بیٹی دے گھر آئے، حضرت امہ حبیبہ نے گھر کے اندر بستر بچھے، دروازہ بجایا، امہ حبیبہ نے دروازہ کھولیا، اور جب وہ دروازہ کھولیا نے تو سامنے باپ کھڑا سی، سلام کیتا، باپ اندر آ گیا، امہ حبیبہ دوڑ کر گئی اور اس بسترے نو کٹھیا کر چھڈیا، باپ دیکھ رہا سی اس منظر نو، فطرت ایسی نے کہ باپ آیا بسترا بچھاندا، خوش آمدید کہندی، ویلکم کہندی، لیکن حضرت امہ حبیبہ نے جو بچھیا بسترا سی انہوں بھی کٹھیاں کر چھڑیا۔ ابو سفیان دیکھتے رہے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ منظر کی بن رہی، اور جدو آپ بیٹھ گئے ابو سفیان نے کیا کہ بیٹا ایک کی وجہ سے لوکاں دے باپ آن گھراں دے اندر تے دھیاں اپنے باپ واسطے اچھا بسترا بچھاندیاں نے، چارپائیاں بچھاندیاں نے، لیکن تو بچھیا بسترا بھی چک لیا، اس کی وجہ ہو سکتی سی؟ اس بیٹی نے کیا کہ اے ابا جان بات تواڈی درست ہے، یہ عام بسترا نہیں بلکہ یہ بسترا ہے جہدے تے نبیاں دا سردار آرام کردا ہے، جہدے تے کائنات دا بادشاہ آرام کردا ہے، اور یہ بسترا ہے کہ جدو کائنات دا بادشاہ آرام کردا تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ بستر پاک ہوئے تیرا وجود نہ پاک ہے، اور محبت رسول دا تقاضا ہے کہ جس بسترے تے مصطفیٰ کریم آرام کرے گا اس بسترے تے کوئی آدمی آرام نہیں کر سکتا۔ حضرت نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف کے اندر ہر روز صبح تو لے کے شام تک اپنے آستانہ مبارک پہ بیٹھے، ایک یہودیاں دا بیٹا مشکاۃ شریف کی حدیث رسول ہے، ہر روز دروازے پہ آنا اور حضور دا دیدار کر کے واپس چلے جانا، ہر روز صبح آنا شام نو واپس چلے جانا، نہ حضور نے اس بچے نو بلانا نہ بچے نے حضور نو بلانا۔ القصہ ایک دن سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس بچے نو پوچھو کہ صبح تو لے کے شام تک دروازے پہ کھڑے ہو کے ٹک ٹکی بن کے میرے چہرے کی تلاوت کرتا ہے، میرے زیارت کرتا ہے، اس کی وجہ ہے اور کیوں اگے نہیں آنا چاہتا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس نوجوان بچے نے پوچھیا، اس نوجوان بچے نے کہا حضور کل اصلے وے آقا علیہ السلام دی شان تو میں قربان جاواں، میں ایک یہودی دا بیٹا ہوں، میری ماں بھی یہودی ہے، میرا باپ بھی یہودی ہے، میرا دادا بھی یہودی ہے، میرا خاندان یہودیاں دا ہے، تو میں اگے اس وجہ تو نہیں ودا، ایسا نہ ہوئے کہ نبیاں دا سردار ہے، لجپال ہے، کہ ممکن ہے کہ میں قبول نہ کرے، ممکن ہے کہ میرے نہ سلام میرے سلام دا جواب نہ دے، اور دوسری بات ہے کہ میں یہودی دا بیٹا ہاں لیکن دلی دل دے اندر اس نبی نال پیار کرتا، میں مجبور ہاں کہ اس نبی نال اگے بڑھ کے پیار کیویں وڈاواں۔ اور شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی ہے کہ حب آمد ازل بھی سے سینے میں ہے، حب آمد
مد ازل ہی سے سینے میں ہے، اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور رضا مقدار صاحب کی فرمائش ہے کہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کلام ہے، کیونکہ میری نسبت میرا تعلق دربار سلطان العارفین کے نام ہے۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے شان مصطفیٰ بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ تے اس میں اللہ کہ اے بھی گینا اے بھارا ہوں تے نام شفاعتی اور سریور عالم تے چھٹ سی عالم اے سارا ہوں حقو بے حد درود نبی پہ جس در دے بسارا ہوں میں قربان اور انعام تو گاؤں جنم لے آئے نبی سہارا اللہ دے نبی اس کائنات واتے شفیع بڑھ کے آئے، شفاعت کرن والے، حضور دی شفاعت کا مان۔ حشر والے دن 1,24,000 نبی میدان حشر دے اندر جمع ہوں گے، حدیث سناما پھر رکھے چلا گا۔ سارے نبی اللہ دی بارگاہ وچ، 1,24,000 انبیاء بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر، انہاں دی قوماں بھی بارگاہ الہیہ دے اندر۔ ساری قوم باب آدم کو لے جائے گی کہ تسی ساڈے ابا ہو، ابو البشر ہو، اج ساڈی سفارش کرو، اج ساڈی مدد کرو۔ آپ فرمان گئی اذهبوا الى غیری، اج کسے غیر کل چلے جاؤ، میں تہاڈی مدد نہیں کر سکتا۔ روز حشر پھر ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام کل جائے گی، آپ بھی فرمان گئے اذهبوا الى غیری، کسے غیر کل چلے جاؤ۔ پھر ساری قوم ابراہیم نبی کل جائے گی، آپ بھی فرمان گئے اذهبوا الى غیری، کسے غیر کل چلے جاؤ۔ پھر ساری قوم حضرت موسیٰ کلیم کل جائے گی، آپ بھی فرمان گئے کسے غیر کل چلے جاؤ، میں تہاڈی مدد نہیں کر سکتا۔ اور آخر دے اندر ساریاں قوماں حضرت عیسیٰ نبی دی بارگاہ دے اندر جان گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ پیغمبر ہے، تسی روح اللہ ہو، اللہ دے نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، آج ساری سفارش کرو۔ آپ نہیں فرمان گے کہ اذهبوا الى غیری، آج کسے غیر کل چلے جاؤ، آپ فرمان گے کہ ٹھہر جاؤ، میں تہاڈی سفارش تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تہانوں اے نبوت لے جانا جی دی رب موڑدا ہی کوئی نہیں گا۔ وہ بوا کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری قوم حضرت عیسیٰ نبی کے اگے ہون گے، قوماں پیچھے پیچھے ہون گیاں، در مصطفیٰ تے پہنچن گے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جبین نبوت جھکا کے زمین تے سر سجدے وچ پے ہون گے اور اپنی قوم واسطے دعا مانگ رہے ہون گے کہ یا اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما، یا اللہ میری امت نو بخش دے، یا اللہ میری امت نو بخش دے۔ رب العالمین واللہ اعلان ہوئے گا، اے پیارے محبوب سجدے وچ سر اٹھا کے زلف لہرانا تیرا کام ہوئے گا اور امت نو بری کرنا میرا کام ہوئے گا۔ مل کے آپ کو سبحان اللہ، میرا کو سبحان اللہ۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حشر والے دن کسے نبی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے ذات مصطفیٰ۔ آپ سفارش کریں گے، رب فرمان گے کہ پیارے نبی اپنے سر مبارک سجدے میں اٹھا کے زلف لہرانا تیرا کام ہوئے گا، امت نو بری کرنا میرا کام ہوئے گا۔ تو حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ایک نوجوان لڑکا سی، یہودی دا بیٹا سی، گھر چلا گیا، اپنے دل کے اندر پریشان ہو کے لیٹ گیا۔
نہ کھانا نہ پینا، نہ سونا نہ جاگنا، نہ گفتگو کرنا۔ کئی دن گزر گئے، ماں نے کہا کہ بیٹا نہ تو کھانا ہے، نہ تو پینا ہے، نہ تو سونا ہے، نہ تو گلاں کرنا ہے، اسی تیری شادی دیا خوشیاں کرنا چاہنے ہیں، تے سانو وجہ دس کس وجہ پہ تو پریشان ہے؟ اس بیٹے نے کہا کہ ماں کوئی وجہ نہیں۔ القصہ ماں سی اپنے بیٹے کو پوچھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ بیٹا دسنا پڑے گا کہ تو سکھ کے تیلا ہو گیا، بیماری دی علارت، بیماری دی وچے پریشان ہے، اور میں چاہنی ہے کہ تو گل کرے تو میں تیرے گل دے مل پا دیاں۔ القصہ عثمانو بیٹے نے کہا کہ ماں میری کوئی زندگی دی حسرت ہے اور ایک کوئی زندگی دی خواہش ہے اور ایک کوئی میری زندگی دا سوال ہے کہ میں مسلمانہ دے نبی نہ پیار کر چکیا، میں چاہنا کہ میں موت لے آوے تو نبی دے قدمہ دے اندر آ۔ اور میاں صاحب فرما دینے کہ درمر شفیدہ ایک خانہ کعبہ کہ حج ضروری کریے اور تقوی رکھ محبوبہ والا دل دوارا ملیے، اور ہجر تیرا پانی منگے۔ میاں محمد بڑی شریف کے تاجدار نے اس نوجوان بچے کا نقشہ بیان کیتا، کہنے لگا ہجر تیرا پانی منگے بھولے نہ دے گیڑا، اور جی کر گئے آقا سامنے بٹھا کے اج درد قرآن چھیڑا، تے تو بیلی تے سب جگ بیلی، اور تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے ار بیلی بیلی، اور سجدہ بازی اے محمد بخشا اج سنی پئی حویلی، اور سجدہ بازی محمد بخشا اج سنی پئی حویلی۔ مل کے آپ کو سبحان اللہ شرم تو میں لا دیا گا، کیونکہ میں ذوق والا بندہ تے میرے ذوق والے بندے چاہیے ہیں۔ اسی سارے حضور دی محبت والے بندے اتنی دور دور چل کر آئے ہو تے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تہاڈا حق بندا کہنا ہے، سارے مل کے آپ کو سبحان اللہ۔ اس نوجوان بچے نے جب اپنی ماں نے ٹکڑا سنایا، ماں نے اپنے خامد کو دسیا کہ بھئی تیرا بچہ مسلمانہ دے نبی نال پیار کر چکے اور یہ بیماری کی وجہ بھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں وہ مکڑا نہ ویکھ لیا، جب تک وہ دیدار نہ کر لیا، جب تک وہ زیارت نہ کر لیا، میں بچ نہیں سکتا۔ آخر میاں بی بی نے مشورہ کیتا کہ میں بھی یہودی ہوں، تو بھی یہودی نے، باپ بھی یہودی ہے، خاندان یہودیاں دا ہے، تو کون تانا مارے گی کہ انہاں دے بچے نے کی کیتے ہیں؟ القصہ باپ نے اپنے پتر کو پوچھا کہ بیٹا تیری زندگی دے بچن دے اسباب، اس کے آگے باپ میری زندگی دے اسباب بچن دے ہوئی نے کہ یا تو مینو چوک کے در مصطفیٰ تے لے جاؤ یا حضور نے میرے کو بلا لو۔ نہ میرے کھان دی طلب ہے، نہ پین دی طلب ہے، نہ سون دی طلب ہے، نہ میرے بیاہ شادیہ دی طلب ہے، میں تو اس نبی نال پیار کر چکے ہوں جو مسلمانہ دا بادشاہ ہے، اللہ دی خدائی دا بادشاہ ہے، میں تو ادھے نال پیار کر چکے ہوں، تے میری زندگی دی حسرت تائیں پوری ہونی ہے کہ مرن تو پہلے مصطفیٰ دا میں دیدار کر لیا ہوں۔ القصہ یہودی اس نوجوان دا باپ سرکار دی بارگاہ دے اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگیا کہ ابھی گل لے میں فلاں یہودیاں، میری ماں فلاں، باپ فلاں، خاندان فلاں،
لیکن آج میرے گھر کے اندر پریشانی کا سبب اور اسباب نے کیا کہ کی پریشانی کے اسباب نے انہیں کیا کہ میرے گھر کے اندر پریشانی کے اسباب ہیں کہ میرا پتر تو نال پیار کر چکیا اور وہ کہندا ہے کہ میں بچاں گا تاں جو مصطفیٰ دے ٹکڑے دا دیدار کر لواں حضور دی بارگاہ کے اندر چلا جاواں میرے رب دے نبی شفیق نبی نے رحیم نبی نے رؤوف نبی نے حضور نے فرمایا ابو بکر آؤ اس عاشق مصطفیٰ کا دیدار کر لیں آپ صحابہ نو لے کے وہ گھر چلے گئے اور جب وہ گھر گئے نے اس باپ نے جا کے اس نوجوان بیٹے نے دسیا جو بے ہوش کی عالم کے اندر کیا کہ بیٹا اٹھ جا مسلمانوں کا نبی آ گیا میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی آپ فرما دیں کہ میں کون تھی اور میرا دل در سونا آج کیوں کر اس نو اے بھاوا تے فیرے سادے لوگوں گردانا ہی آج لکھ وسیلے اے بھاوا نہ سوئی تے نہ گل کل آج کیوں کری جار منا وہ ہمیشہ ریسی باہو یہ تیرا دی منا اے جاواہو اللہ کے نبی کی شان کو قربان جائیے حضور نے جب اس یہودیاں دے ویڑے کے اندر قدم رکھے ہیں وہ ویڑا انج چمک کو پیا جو میں 14ویں کا چاند آ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا اس اکھاں کھولی اینج اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے کہنے لگے کہ زندگی دی ہوئی حسرت سی آخری وقت چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنا کہ در مرشدی اے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے اور تقوی رکھی محبوب بابا تے چل دوارا ملیے تے کہن لگے خش خس دل قدر نہ میرا تے صاحب لو وڈائیاں تے مہ گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سیا حضور نے فرمایا کہ بیٹا منگ کی منگنا چاہنے عرض کسی کی یا رسول اللہ کہ میری پہلی آخری حسرت دے دے کہ حضور نالے توڑا مکڑا ویکھاں نالے توڑا کلمہ پڑھاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت دینا مصطفیٰ کا کام ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آخری کلمہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے گئے کچھ دنوں تو بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا انہاں یہودیاں نے سرکار کے دربار کے اندر سنیاں کر لیا کہ اپنے اس غلام میں لے جاؤ سرکار نے مولا علی کو فرمایا کہ بھئی چپ کے لے آؤ جب ادھر مصطفیٰ سے لے آئے حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ علی پانی تو پائیں گا غسل مصطفیٰ کو دیکھا حضور نے غسل مبارک دیتا سرکار نے اپنی کالی کملی کا کفن عطا فرمایا اور پھر حضور جنازہ پڑھنے واقع کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے کہ آپ جب چل رہے سن سے پورا قدم زمین پہ نہیں رکھ رہے سن بلکہ آپ پنجیاں دے بل چل رہے سن ایک صحابی نے سوال کا چھڑیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پنجیاں دے بل کیوں چل رہے ہو فرمایا کہ آسمانہ تو اتنے فرشتے آئے ہوئے اس عاشق کا جنازہ پڑھن واسطے کہ مصطفیٰ نو قدم رکھن واسطے جگہ بھی نہیں لگ رہی
جنہیں حضور دے بن جانا خدا دی قسم زمانہ پھر انہاں دا بن جانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا